السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ امید کرتے ہیں آپ تمام سسٹرز خیر و عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آپ کی طرف ہٹ بڑھنے والا شر خیر میں بدل دے، آمین آمین۔ پیاری سسٹرز، ہم لوگ سورہ آل عمران کی آیہ مبارکہ 163 تک تفسیر اور آیہ مبارکہ 164 تک ٹرانسلیشن کر چکے تھے۔ آج مزید ایک آیہ مبارکہ کی ٹرانسلیشن کریں گے اور تفسیر کا لیسن آیہ مبارکہ 164 سے سٹارٹ کریں گے۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم بارک لنا فی اوقاتنا، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیہ مبارکہ 165۔ اولما اصابتکم مصیبۃ قد اصبتم مثلیہا قلتم ان ھذا قل هو من عند انفسکم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ ٹرانسلیشن: اولما اصابتکم، کیا جب تمہیں پہنچی کوئی مصیبت، قد اصبتم مثلیہا، تحقیق تم پہنچا چکے تھے، مثل اس کی، اس سے دگنی، مثلیہا اس سے دو مثل، قل تم ان ھذا، کہا تم نے یہ کہاں سے ہے، قل آپ فرما دیجئے، ہوا من عند انفسکم، یہ تمہارے ہی نفسوں کی طرف سے ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ تفسیر آیہ مبارکہ 164۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اللہ رب العزت مومنین کو اپنا وہ بہت بڑا احسان یاد دلا رہے ہیں جو مومنین پہ کیا گیا ہے۔ وہ احسان کیا تھا؟ جب ان کے اندر انہی میں سے ایک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ من کا جو ورڈ ہے یہ مبالغے کے لیے ہے، بہت بڑے احسان پہ یہ ورڈ بولا جاتا ہے۔ یاد رہے کہ اللہ رب العزت نے کسی چیز پہ اس طرح یاد دہانی نہیں کروائی یا احسان کا ورڈ یوز نہیں کیا۔ ادھر اللہ رب العزت پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے احسان کا ورڈ یوز کر رہے ہیں کہ اے مومنو، تم پر بہت بڑا احسان ہے۔ کیا احسان ہے؟ کہ جب اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور پھر انہی کی جانوں میں سے، یعنی کہ انہی کی زبان بولنے والے تھے، انہی کے اندر یعنی کہ انسانوں کے اندر انسان کو ہی پیغمبر بنا کر بھیجا، نہ کہ جن کو۔ اگر جنوں میں سے کسی کو مبعوث کیا جاتا تو یہ ایک بہت عجوبی اور ناگوار گزرتی کہ انسانوں کے اندر کسی اور شخصیت کو مبعوث کیا گیا ہے۔ انسانوں کے اندر انسان کو ہی چنا گیا رسالت کا پیغام دینے کے لیے، جس طرح کہ ایک اور مقام پہ بھی فرمایا کہ ہم نے کسی قوم کی طرف ایسا کوئی رسول نہیں بھیجا کہ جو ان کی قوم کی زبان نہ بولے، ان کی قوم کی زبان میں ہی اس پیغمبر کو بھیجا گیا تاکہ وہ اچھی طرح پیغام پہنچا سکے اور ان کی قوم کو اچھی طرح سمجھ آ سکے۔ جس طرح کہ عرب کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا گیا تو عرب کی زبان میں ہی ان کو بھیجا گیا، اور انسانوں میں سے انسان کو ہی چنا گیا تاکہ لوگ اچھی طرح مانوس ہو سکیں اور اچھی طرح ان کی زبان کو، ان کے پیغام کو سمجھ سکیں اور اس پہ عمل کر سکیں۔ اگر کوئی اور جنس کے کسی اور جنس کو مبعوث کیا جاتا تو اس طرح اس کی زبان، اس کے پیغام کو سمجھنا مشکل ہو جاتا، یا اگر کسی فرشتے کو مبعوث کیا جاتا تو اس طرح یہ انہونی سی بات ہوتی، ہو سکتا ہے کہ انسانیت اسے ڈر جاتی۔ جیسا کہ ہم لوگ اتنے کمزور ہیں کہ ہوا کا اگر جھونکا آ جائے تو انسان بعض اوقات ڈر جاتا ہے۔ اگر اسی طرح فرشتے پیغام لے کر آتے اور انہونا کام دیکھ کر وہ ماننے کو تیار ہی نہ ہوتے۔
اللہ رب العزت نے اپنا پیغام پہنچانے کے لیے انسانوں کو ہی مبعوث فرمایا، انسانوں کو ہی چنا۔ اس لیے جتنے بھی انبیاء، رسول، پیغمبر آئے وہ انسانوں میں سے ہی آئے۔ جس طرح کہ مشہور و معروف تعداد 1,24,000 بتائی جاتی ہے، اگرچہ کسی صحیح روایت سے نہیں پتہ چلتا، البتہ جو مشہور و معروف ہے وہ اتنی ہی تعداد بتائی جاتی ہے۔ اور اس کی دلیل کہ انسانوں میں سے انسان کو ہی مبعوث فرمایا قرآن کے مختلف مقامات سے پتہ چلتا ہے، جس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے بارے میں فرمایا کہ نہیں ہوں میں مگر آدمی تمہاری طرح، ایک آدمی ہوں، البتہ اللہ نے مجھ پر احسان کیا ہے رسالت کا۔ پھر اللہ رب العزت ایک اور مقام پہ فرماتے ہیں اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، کہ اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں کہ اپنی رسالت کس کی طرف ارسال کریں، کس کو رسالت کے لیے چنیں، کون رسالت کا زیادہ مستحق ہے اور کون رسالت کے پیغام کو صحیح طریقے سے پہنچا سکتا ہے۔ اور یہ اتنا عظیم الشان احسان کس وقت کیا؟ جب انسانیت کفر و ضلالت کے اندھیروں میں گری ہوئی تھی، جب انسانیت کو انسانیت کا حق نہیں دیا جاتا تھا، ہر ایک کو اس کے حقوق سے محروم رکھا جاتا، جب بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا، جب وراثت میں سے حصہ نہ دیا جاتا، وراثت سے محروم کر دیا جاتا، اور جب انسانیت کو ہر طرح کے حقوق سے محروم کر دیا جاتا، اور سب سے بڑھ کے لونڈی غلاموں کی کوئی زندگی نہ ہوا کرتی، اور سب سے بڑھ کے عورت کی تو کوئی قدر ہی نہیں تھی، اگر وہ بیٹی کے روپ میں تھی اس کو پھر بھی وراثت سے محروم رکھا جاتا، اگر بیوی کی حیثیت سے ہے تو اس کو بھی وراثت سے محروم کر دیا جاتا۔ یہاں تک کہ کچھ ایسے بھی مذہب تھے کہ جو اس کے شوہر کے ساتھ اس کو زندہ جلا دیا جاتا، جس طرح کہ آج ہمارے معاشرے میں بھی کوئی ایسا طبقہ پایا جاتا ہے کہ اگر کسی کا شوہر وفات پا جاتا ہے تو اس کی بیوی کو بھی ساتھ ہی زندہ جلا دیا جاتا ہے، اور اس وقت بیوی کو بھی مجبور ہو کر اس کو قبول کرنا پڑتا ہے۔ اور اس وقت نکاح جیسا جو مقدس رشتہ ہے اس کے بھی کئی طرح اس کے طریقے رائج تھے جو کہ سراسر بے حیائی پہ مبنی تھے۔ اسلام نے آ کر مقدس نکاح جیسا رشتہ قائم کیا، اور غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز دی جاتی، غیر اللہ کے نام پہ جانور ذبح کیے جاتے، اور جو اپنی محبتیں ہوتی وہ غیر اللہ کے ناموں پہ وابستہ کی جاتی۔ تو اس طرح کی جہالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کر اللہ رب العزت نے مومنین پہ بہت بڑا احسان فرمایا، اور اسی احسان کو اللہ تعالیٰ ادھر یاد دلا رہے ہیں۔ اور کسی نعمت پہ اللہ رب العزت نے احسان نہیں یاد دلایا، جیسا کہ اب ہمارے پاس رمضان مبارک کا مقدس مہینہ موجود ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہم پہ بہت بڑا احسان ہے، لیکن اس سے بھی بڑا احسان جو ہے وہ ہمارے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ ان کی ہی بدولت ہمیں یہ رمضان مبارک عطا کیا گیا، اور انہی کے ذریعے ہمیں قرآن مجید جیسی کتاب فرقان حمید عطا کی گئی، اور انہی کے ذریعے ہمیں شریعت مطہرہ عطا کی گئی، جن پہ عمل پیرا ہو کر ہم رب تعالیٰ کی جنت کے مستحق ہو سکتے ہیں، رب تعالیٰ کی جنتوں کے مہمان بن سکتے ہیں۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کام تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کی تلاوت کریں اور تزکیہ نفس کریں، اور ان کو کتاب سکھائیں، اور مزید حکمت جیسا کہ شریعت مطہرہ ہے وہ سکھائیں۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور اس سے پہلے انسانیت سراسر گمراہی میں مبتلا تھی۔ تو اس آیہ مبارکہ کی روشنی میں ہم سب کو اپنا جائزہ لینا ہوگا کہ اس احسان کا ہم نے کتنا حق ادا کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنا مشن پورا کیا، اپنا جو ان کا حق تھا، فریضہ تھا، وہ ادا کر دیا، جس طرح حق تھا ویسے ہی انہوں نے ادا کر دیا۔ اور اسی پہ اللہ رب العزت نے بھی فرما دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس مقصد کو پورا کریں۔ تو آپ لوگوں کا ہوم ورک ہوگا کہ آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ یہ آیہ مبارکہ کب نازل ہوئی تھی، یعنی کہ آپ کی وفات سے کتنا عرصہ پہلے یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی تھی، یہ جو بھی بتائی گئی ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اور کس مقام پہ یہ آیہ مبارکہ نازل کی گئی تھی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اپنا جائزہ لیجئے گا کہ جیسا کہ آج رمضان مبارک کا 12واں روزہ ہے،
تو ہم لوگوں نے کیا کھویا اور کیا پایا، اور مزید ہم کس طرح بہتری لا سکتے ہیں، اور جو کمیاں پہلے ہو چکی اس پہ توبہ استغفار کیجیے گا اور مزید بہتری لانے کی کوشش کیجیے گا۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔